شنگھائی والا پہ آپ نے کیا کہ جی ہم اس طرف موو کر رہے ہیں، ہمارا بیسیکلی بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم پریویسلی 25 ایئرز ہم زیادہ پیچھے بھی نہیں جاتے، مشرف ٹینیور سے اگر ہم آگے چلیں تو جتنی بھی گورنمنٹس چینج ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہم ڈسکشن ہوتی ہے، جو تھنک ٹینکس ٹائپ کی جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس سے NRO مل گیا، جی وہ ڈائلاگ ہو گئی، وہ جا کے وہاں ڈیل کر رہا ہے، کبھی لندن پلان ہو رہا ہوتا ہے، کبھی امریکن پلان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا کا سارا جو ایون کے جو لارجر اسکیل پہ جو چینجز آ رہی ہیں ان ٹرمز آف دی پولیٹکس، ان ٹرمز آف دی اکانومی، IMF کے ساتھ دیکھیں، وہ تو سارا کا سارا بیس امریکن ہے، تو پھر ہم اس بلاک سے 50% بھی کیسے وڈرا کر کے ہم چائنیز بلاک میں جا سکتے ہیں؟ رولنگ ایلیٹ کی کوشش یہی ہے کہ ہم بیلنس کر کے چلیں. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، ہم نے ڈسکارڈ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہمیں کئی بار ڈچ کیا گیا، ہمیں کئی بار روپ میں نہیں لیا گیا، اور امریکنز نے کھلے عام باتیں کی ہیں، ان کی کوئی گفتگو ڈھکی چھپی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، ان کا پاکستان پرسیپشن کیا ہے. اب خان صاحب اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آربٹ ہے، ایک گلوبل آربٹ ہے. گلوبل آربٹ میں ہم چائنیز کے ساتھ ایک خاص حد سے آگے موو نہیں کرتے. اوکے. ہاں، ریجنل آربٹ میں ہم بہت زیادہ ان کے کلوز ہیں، جس کی ایک ایگزامپل آپ کو دی جا سکتی ہے کہ چائنیز کی انڈینس کے ساتھ ایک اینیمس، ایک رائیولری موجود ہے، ایک ہسٹری موجود ہے. 1962 کی نیفا وار سے لے کے گلوان ویلی میں جو ان کا آپس میں ایک لمیٹڈ سا وار ہوا، یا ان کے جو آن گوئنگ کانفلکٹس ہیں، اس میں پاکستان آلویز سائڈ ود دا چائنیز. یہاں پہ ہمارا پرسیپشن بڑا کلیئر ہے کہ ہم اپنے ریجنل الائنمنٹ میں ہمیشہ چائنیز کو پریفر کریں گے.